الرحمن الرحیم نیوز اپڈیٹ ود احمد سعید. میں آپ کا ہوسٹ احمد سعید چودھری. آج ہم نے گزشتہ 3 روز قبل جو ڈکیتی ہوئی ہے اس پر ڈسکس کرنی ہے. جی بالکل احمد سعید چودھری صاحب, پولیس نے ایک کارروائی کی ہے جس میں اسلحے کے زور پر نئے موٹر سائیکل چھیننے والا ایک 3 رکنی گینگ گرفتار کی ہے. اس میں 3 رکنی گینگ کا حصہ ایک پولیس ملازم بھی ہے جو حاضر سروس پولیس ملازم ہے. آپ ذرا اس کے اوپر پہلے تو ناظرین کو اس کی تفصیلات سے تھوڑا سا آگاہ کریں. پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ چھوٹی نہر کے قریب وائس چیئرمین کے بھتیجے سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل چھینا گیا, جبکہ پولیس نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں یہ پورا کا پورا گینگ گرفتار کر لیا. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے جو مظفر گڑھ میں سیف سٹی کا منصوبہ ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے, کیونکہ شہر میں ہر جگہ کیمرے لگ چکے ہیں. کیمروں کی مدد سے پولیس ترجمان نے بھی یہی کہا ہے کہ سیف سٹی کی وجہ سے ہم نے ملزمان کو جلد ٹریس کیا اور انہیں گرفتار کر لیا. اس میں بلال نامی کانسٹیبل بھی شامل ہے اور ایک صفدر ہے جو اپنا ہیئر ڈریسر ہے وہ بھی شامل ہے اور ایک اور ملزم ہے. تو یہ 3 انہوں نے ملزم پکڑے ہیں جن سے موقع پر انہوں نے 125 بھی برآمد کر لیا ہے اور گن بھی تھی جس کی ویڈیو بھی اپنا جاری کی گئی تھی. تو اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں شہر میں جو بڑھتے ہوئی ڈکیتیاں ہیں یہ 3 ملزمان کو گرفتاری کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ تھمتی ہیں یا جاری رہتی ہیں. جی بالکل احمد سعید چودھری صاحب, جس طرح حالات تھے شہر میں کہ نیا موٹر سائیکل لے کر نکلنا جیسے گناہ سمجھا جاتا تھا, کوئی شہری اس کا موٹر سائیکل محفوظ نہیں تھا. اپنی محنت کی کمائی سے لوگ موٹر سائیکل خریدتے تھے اور ان کو گن پوائنٹ پہ چھین لیا جاتا تھا. اس میں جو سب سے زیادہ تفتیشناک بات ہے وہ ان مسلح ڈکیت گینگوں کا پولیس ملازمین کی جانب سے سرپرستی کرنا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے منشیات فروشی کے کیس میں پولیس ملازمین جو ہیں وہ تھانے دار اور دیگر ملازمین نوکری سے برخاست ہوئے ہیں. اب یہ باقاعدہ ڈکیت گینگ کا سرغنہ پکڑا گیا اور پولیس اس کی سہولت کار تھی ایک ملازم. تو یہ آپ اس کے اوپر کیسے تبصرہ کریں گے کہ پولیس ملازمین کا جرائم پیشہ افراد کو پشت پناہی کرنا اور اس کے بعد ان کے خلاف اب جو اقدامات مظفر گڑھ پولیس کے ترجمان مظفر گڑھ پولیس کے کمانڈر ڈی پی رضوان صاحب کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں مزید کیا بہتری آنی چاہیے؟ بالکل, جو یہ اب اس میں جو ڈکیتی ہوئی اس میں جو پولیس کانسٹیبل ملوث تھا اس کے جو انہوں نے گرفتار کیا, انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پولیس کانسٹیبل اس کا سہولت کار تھا. جو 3 ملزمان اس سے پہلے بھی ہمارے جو ڈی پی او کپتان صاحب ہیں انہوں نے پولیس ملازمین کو سزائیں دی ہیں. جو لوگ ملوث تھے ایسے معاملات میں انہوں نے معطل کیا ہے. ہمارے ڈی پی او صاحب کام کر رہے ہیں, آئی جی پنجاب کے وژن کو بڑھا رہے ہیں کہ جو بھی کالی بھیڑیں ہوں گی کسی بھی محکمے میں ان کو سامنے لائیں گے, ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے. ترجمان پولیس کے مطابق جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں مزید جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں ان کو پولیس میں 3 انہوں نے بتائے ہیں, بھی ایک کانسٹیبل بھی ہے. ابھی مزید جو ہے نا اس میں تفصیل جاری ہے, ابھی تک اس کی جو ہے نا مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ نے کہا نیا موٹر سائیکل یہ ہے کہ ایک شہباز نامی شہری ہے جن کا والد سبزی کا کام کرتا ہے. سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو کی گلی سے لائٹ کا جب واقعہ گیا ہوا تھا تو اس وقت ان سے گن پوائنٹ سے نئی موٹر سائیکل چھین لی گئی تھی. تو میری ان سے کل ہی ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھی یہ آپ کی اپنا FIR وغیرہ درج ہو گئی ہے تو کیا بنا. انہوں نے کہا ابھی ہم اس معاملے میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ ہماری اس معاملے میں ہیلپ کریں. تو میں ڈی پی او صاحب سے بھی اپیل کروں گا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے خود عزیز اور بھائیوں کی موٹر سائیکل بھی وہاں سے چوری ہوئی ہے. موٹر سائیکل کی چوری کی واردات تھم نہیں رہی تھی کہ موٹر سائیکل چوری کے لیے, لیکن یہاں پر جب میں بتاؤں کہ جو ہمارے SHO ہیں وہ بھی واضح عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ایک موٹر سائیکل پر وائی لاک لازمی لگائیں, وائی لاک لگا کے کھڑائیں تاکہ چور آپ کی موٹر سائیکل چوری نہ کر سکے. لیکن ڈکیتی کی واردات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کون لوگ ملوث ہیں. ہمارے ڈی پی او صاحب اس پر سخت کارروائی کریں تاکہ آئندہ کوئی ملازم اس میں ملوث نہ پایا جائے. جی بالکل احمد سعید چودھری صاحب, یہ سلسلہ کیونکہ اب بے نقاب ہونے لگ گیا میڈیا کی وجہ سے, کیمرے کی وجہ سے, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس ملازمین میں مسلسل ایک لمبے عرصے سے جرائم کا رجحان پایا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ اس قدر دیدہ دلیری سے اور اس قدر بلا خوف قانون باقاعدہ جرائم کی وارداتوں کا حصہ بنتے ہیں؟
اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے جڑ سے ختم کیا جا سکتا لیکن ہے؟ ایک تو میڈیا بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، دوسرا جو پولیس کے اندر ان کی اپنی چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو کوئی ملازمان ہو سکیں گے جو سامنے نہیں آئے، اب سامنے آ رہے ہیں۔ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے عدل روم بھی لگائے جاتے ہیں، سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ایسے کیس جب بھی سامنے آتے ہیں وہ ان کو موقع پر سزا دیتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور پھر ان کو معطل بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے کہیں بحال ہو جائے تو وہ ان کی قسمت، لیکن انہوں نے کارروائی فل کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر کڑی نگرانی کی جائے، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ پھر کسی ایسے جرائم میں ملوث نہ ہو سکے۔ جی بالکل، احمد سعید چودھری صاحب، جس طرح پولیس ذرائع نے آپ کو بتایا ہے کہ مزید بھی گرفتاریوں کا امکان ہے اور مزید بھی اس گروہ کے موٹر سائیکل ڈکیتی گینگ کے مزید ارکان بھی مبینہ طور پر گرفت میں آ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں کوئی امن کی فضا قائم ہوگی، لوگوں کو اپنی مال کا تحفظ اور احساس تحفظ پولیس کی جانب سے فراہم ہو سکے گا، یا یہ محض آپ اس کو فرضی کارروائی کی طرح دیکھتے ہیں؟ ایسے کیا ہے کہ یہ جو سول لائن ہے، رانا کامران بڑے محنتی بندے ہیں، ان کی بہترین کارروائی سے شہر میں ایک تو امن کام آ جائے گا، چوری چکاری بھی کم ہو جائے گی۔ ڈکیتوں کا جو یہ گروہ پکڑا گیا ہے، اس گروہ سے شہر میں موٹر سائیکل چوری بند ہو جائے گی، اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپنی نگرانی میں جیسے دوسرے پولیس ملازم کو سزا دے رہا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی سزا ملے گی، اور یہ جو ہماری شہر کے لوگ ہیں ان کو تحفظ فراہم ہوگا، ان کی چیزیں بھی، اور یہ خود بھی تحفظ سمجھیں گے، اپنے آپ کو تحفظ میں سمجھیں گے، کیونکہ پولیس ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ شہر کے لیے ہماری جو پولیس ہے ان میں یہ ایک اچھا پیغام عوام کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے میں ڈکیت پکڑے ہیں، 1 to 5 آپ کو پتہ ہے کہ سیلف چارج موٹر سائیکل گن پوائنٹ پر کھینچنا اور 24 گھنٹے کے اندر اس کی ریکوری کرنا پولیس کو خراج تحسین ہے اس بات پہ، اور جہاں پولیس کو خراج تحسین دیں گے وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بہترین قوت عمل ملے گی۔ مظفر گڑھ میں سیف سٹی کے چاروں سائڈ کیمرے لگانا، کیمرے سے یہ جو ایسے وارداتیں ہیں جو آپ کی موٹر سائیکل کہیں بھی ابھی کھڑی کر کے اندر جاتے ہیں تو باہر آتے ہیں آپ کی موٹر سائیکل موجود نہیں ہوتی، جہاں اس کیمرے کا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں ان وارداتوں کے بے نقاب ہوں گے اور ایسے مجرم اپنے پکڑے جائیں گے اور قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔